الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم فاق النبينا في خلق وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرم بعد حمد صلاة کے مقدوم محترم علامہ صوفی محمد رئیس انصاری دورانی امام خطیب مسجد حاضہ محترم ائمہ علماء محترم عبدالغفار قادری صاحب سینئر نائب صدر جمعیت علماء پاکستان کراچی میرے بزرگوں اور دوستوں مسجد حاضہ کی انتظامیہ نے بڑی محبت کے ساتھ آج اس پروگرام کا انعقاد کیا اور ماہ شوال میں قائد ملت اسلامیہ مینارہ سیاست پاکستان قائد اہل سنت مبلغ اسلام الحافظ القاری حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی علیہ الرحمہ یوم وصال کی مناسبت سے اور دیگر اکابرین کے حوالوں سے آج کے اجتماع کا انعقاد کیا۔ اللہ رب العزت
اس پروگرام کے انعقاد کرنے والوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور اس ہونے والے ذکر خیر کی برکت سے ہم سب کو، اہل محلہ کو، اہل علاقہ کو، اہل شہر کو، اہل وطن کو کرونا اور دیگر وبائی امراض سے محفوظ فرمائے، تمام ظاہری باطنی فتنوں سے، امراض سے، مسائل سے محفوظ فرمائے اور اپنا کرم فرمائے۔ عزیزان من، ماہ شوال ہی اعلیٰ حضرت کی نسبتوں کا مہینہ بھی ہے اور حضرت سید الشہداء امیر حمزہ کی نسبتیں بھی ہیں۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، ہم اہل سنت، اہل محبت، اہل عقیدت وسیلے کے قائل ہیں اور اللہ کے ولیوں سے، علماء حق سے، صوفیاء سے ایک ایسا تعلق ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبت سے ذکر کرتے ہیں اور نبی علیہ السلام کی محبت میں جن نفوس قدسیہ نے اپنی زندگیاں بسر کی اور جنہوں نے آنے والی نسلوں کو عشق رسالت معاد کے سرچشمے سے وابستہ کیا، ان نفوس قدسیہ کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت امام شاہ احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمہ والرضوان کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو صرف ان کا تذکرہ نہیں ہوتا بلکہ پوری ایک تحریک کا ذکر ہوتا ہے۔ وہ تحریک جو ابو جہل اور ابو لہب کی مذمت میں صحابہ کرام نے شروع کی، اور وہ تحریک جو ہر دور میں عاشقان مصطفیٰ نے آگے بڑھائی، اور وہ تحریک جو صبح قیامت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والے جاری و ساری رکھیں گے۔ عزیزان من، آج کے اجتماع میں جن دو شخصیات کا تذکرہ ہمیں کرنا ہے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام شاہ احمد رضا فاضل بریلوی اور قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد درانی، اگر آپ دونوں شخصیات کا بنظر غیر جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ جس طرح امام اہل سنت نے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اس جنوبی ایشیا میں، بر صغیر میں مشکل ترین وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس کا تحفظ کیا اور عشق رسول کی شمع کو جلائے رکھا، اسی انداز میں اس کا پرتو بن کر قائد ملت اسلامیہ نے پاکستان اور دنیا بھر میں عشق مصطفیٰ کے پرچم کو بلند کیے رکھا۔ لوگ تو کچھ محبت میں اور کچھ اپنی اہمیت جتانے کے لیے خود کو رضوی کہہ دیتے ہیں، لوگ اپنی اہمیت بیان کرنے کے لیے رضوی کہہ دیتے ہیں، لیکن عزیزان من، رضوی کہہ کر رضوی نسبت کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے۔ یہاں لوگ کسی کو پرتو اعلیٰ حضرت کہہ دیتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کے علمی کارناموں سے استفادہ کرنے والا بھی تو ہو۔ ہاں اس شخص کو رضوی کہا جائے، پرتو اعلیٰ حضرت کہا جائے، جس کے والد گرامی شاہ عبدالعلیم صدیقی مبلغ اعظم بھی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہوں، اور جس کے ددیہ سسر حضرت علامہ ضیاء الدین مدنی علیہ الرحمہ بھی خلیفہ ہوں، اور پھر ان کو کہا جائے کہ اس کی دامن رضیت سے وابستگی ہے، تو پھر بات مانی جائے گی۔ مجھے خطیب پاکستان، مجاہد اہل سنت،
علامہ عرفان مشہدی کی کھارا در کی وہ تقریر یاد آ رہی ہے کہ بلا سبب خود کو رضوی کہنے والوں جاؤ ذرا اپنا خون چیک کروا کے آؤ، کہیں رضویت سے تمہاری نسلوں میں تعلق بھی ہے یا نہیں۔ اور اگر رضوی مانتے ہو تو سب سے پہلے علامہ شاہ احمد درانی کو مانو کہ ان کے والد گرامی کی نسبت بھی اعلیٰ حضرت سے ہے، اور ان کے دتیا خسر کی نسبت بھی اعلیٰ حضرت سے ہے، اور ایسی نسبت ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام شاہ احمد رضا نے الاستمداد میں ان کا ذکر بھی کیا، اور خود فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ عبد علیم کے علم کو سن کر جہل کے بہل بھگاتی ہے۔ بہل کہتے ہیں بیل گاڑی کو۔ اور اعلیٰ حضرت سے مبلغ اعظم قبلہ علامہ شاہ احمد درانی کے والد گرامی شاہ عبد العلیم صدیقی کی نسبت یہ ہے کہ جب حرمین شریفین حاضری ہوئی ایک موقع پر تو واپس آئے اور امام اہل سنت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اٹھے اور کہا مولانا آپ اس جگہ سے آ رہے ہیں، میں آپ کا کیا استقبال کروں، کیا آپ کو نذرانہ پیش کروں کہ آپ کے قدموں کی خاک اس جگہ سے نسبت حاصل کر گئی ہے کہ اگر میں اپنا امامہ بھی آپ کے قدموں میں رکھ دوں تو کم ہے۔ اور سب اندر تشریف لے گئے اور سب سے قیمتی جبہ لا کر حضرت کے والد گرامی کو پیش کر دیا۔ اور عزیزان من کیوں نہ کریں، اعلیٰ حضرت کے خلفاء میں ہر ایک کا اپنا ایک انداز ہے۔ کوئی فقہ کے میدان میں کارہائے نمایاں انجام دے رہا ہے، کوئی تدریس کے میدان میں کارہائے نمایاں انجام دے رہا ہے، اور حضرت شاہ عبد العلیم صدیقی علیہ الرحمہ کا کارنامہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کے اس مشن کو ہندوستان سے لے کر دنیا کے قریے قریے میں پھیلایا اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لشکروں کو روانہ فرماتے تو فرماتے سنو، سب سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینا، اگر ان میں سے کوئی ایک شخص بھی اسلام لے آئے تو یہ سرخ اونٹوں کی دولت سے بہتر ہے۔ حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان کہ کسی ایک غیر مسلم کا حلقہ بگوش اسلام ہو جانا سرخ اونٹوں کی دولت سے بہتر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن یہ ہے کہ تبلیغ اسلام کی جائے، اسلام کے پیغام کو عام کیا جائے، تو اس شخص کے عشق مصطفیٰ کا کمال دیکھیے جو نکلے افریقہ کی طرف، جو جائے صحراؤں کی طرف، جو جائے یورپ کی طرف، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی اشاعت کرے۔ اور کس طرح اشاعت کرے؟ دوستو، آج تو مجھ جیسے کسی شخص کو بھی اگر محبت میں نمازی ذرا برطانیہ کا امریکہ کا ایک دورہ کروا دے تو واپسی میں اس کے بورڈ میں ایک لقب کا اضافہ ہو جاتا ہے، مبلغ اسلام۔ اس سے کبھی تنہائی میں پوچھو کہ بھائی ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، لیکن مبلغ اسلام صاحب امریکہ میں صرف مریدوں کے گھر کے اندر بیٹھ کر اردو میں تقریر کرتے رہے، انگریزی وغیرہ بھی آپ کو آتی ہے؟ صرف ٹھنڈے ٹھنڈے ماحول میں جا کر 4-5 مریدوں سے خطاب کر کے آ گئے، یا کوئی 100-200 مسلمان بھی کر کے آئے ہو؟ تو جواب ندارت حضرات محترم مبلغ اسلام شاہ عبد العلیم صدیقی نے اعلیٰ حضرت کے مشن کو اس طرح عام نہیں کیا کہ کسی خانقاہ میں بیٹھ جائیں، کسی ادارے میں بیٹھ جائیں، بلکہ اس دور میں جب تبلیغ مشن میں نکلا کرتے تھے تو کیفیت یہ تھی کہ دخانی جہاز ہوا کرتے تھے، اسٹیم سے چلنے والے جہاز، اور وہ 15-20 دن ایک ساحل پہ رک جایا کرتے تھے۔ ظاہر منوٹونوں کے حساب سے کوئلہ جو جل جاتا وہ نکلا جاتا، اس کے بعد دوبارہ بھرا جاتا، وہ چلتے، اور ایسے جہاز میں آپ سفر کرتے۔ جب کسی ساحل پہ پہنچتے، وہاں اترتے تو معلوم کرتے کہ یہاں اس شہر میں کوئی مسلمانوں کی بستی ہے۔ اگر مسلمان موجود ہوتے تو ان کے پاس جاتے اور کہتے میں ہندوستان سے تبلیغ اسلام کرنے کے لیے آیا ہوں۔ پہلے سے مریدین کھڑے ہوئے نہیں ہیں ہارلی میں استقبال کرنے کے لیے،
پہلے سے مریدین کھڑے ہوئے نہیں ہیں دعوتیں تیار کرنے کے لیے کہ آج پیر صاحب ہمارے یہاں، کل تمہارے یہاں، پرسوں تمہارے یہاں، آج ہمارا لفافہ کل تمہارا، نہیں نہیں، بلکہ جا کے تلاش کر رہے ہیں۔ اور اگر کوئی مسلمانوں کی بستی نہ ہوتی تو کہتے چلیے اچھا عیسائیوں کی کوئی بستی ہے، کسی اور مذہب کے ماننے والے ہیں، پھر ان کے پاس جاتے اور کہتے میرے ہندوستان سے آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اسلام کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں۔ پھر کئی روز ان کے پاس رکتے، انہیں تبلیغ اسلام کرتے۔ جب جہاز کی واپسی کا دن آتا تو کئی لوگ انہیں الوداع کہنے کے لیے آتے، آئندہ آنے کی دعوت ہوتی، اور پھر ایک عرصے بعد جب دوبارہ آتے تو لوگ مسلمان ہوتے اور آئے تنہا ہوا کرتے تھے، جب جاتے تو سینکڑوں افراد رخصت کرنے کے لیے آتے۔ نعرہ تکبیر، حضرات محترم، لوگوں نے تو صرف جنوبی افریقہ کا نام سنا ہے نا، اس لیے کہ ثنا خان بھی چلا جائے، مجسہ بھی چلا جائے تو افریقہ میں جو سونے کی کانوں کا تصور ہوتا ہے، بیچارہ میمن سیٹ کو اگر مل جائے تو واہ واہ، دنیا ہی اس کے لیے ساری کامیابی کی زینہ بن گئی۔ لیکن سینٹرل افریقہ لوگ نہیں جاتے، اس لیے کہ جوں سینٹرل افریقہ کی طرف بڑھنا شروع کرو تو غربت اپنے انتہا پر پہنچ جاتی ہے۔ ایسے ممالک ہیں جہاں ایک امریکی ڈالر 5000 وہاں کی مقامی کرنسی کے برابر، ایک امریکی ڈالر 8000 کے برابر، اور وہاں غربت کا حال یہ ہے کہ لوگوں کے پاس اپنی ملازمت کی جگہ جانے کے اور آنے کے لیے کوئی کنوینس نہیں ہے کہ اگر وہ 15 کلومیٹر، 14 کلومیٹر، 16 کلومیٹر جائیں گے اور آئیں گے کسی گاڑی کے اندر بیٹھ کر تو جو ان بیچاروں کو تنخواہ ملتی ہے پوری کی پوری تنخواہ برابر ہو جائے گی۔ غربت کا حال یہ ہے اب کہ لوگ 15 16 کلومیٹر پیدل دوڑتے ہوئے جاتے ہیں اور پیدل واپس آتے ہیں ملازمت کر کے۔ ان کے کھانے اور پینے کا حال یہ ہے کہ زرخیز علاقے، ہر ایک کے پاس زمینیں ہیں، ایک ان کے ہاں ہوتی ہے شکرقندی کی فصل اور ایک ہوتی ہے بھٹے کی فصل۔ جب شکرقندی کی فصل ہوتی ہے تو وہ شکرقند کو ابالتے ہیں اور سریشتہ بنا کر پانی میں قدہ پیالے پی جاتے ہیں، ان کی غذا۔ اور جب بھٹے کی فصل ہوتی ہے تو بھٹا ابالتے ہیں اور اس کو پی جاتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں بقرہ عید پر یا کسی کے عقیقے کے موقع پر اگر کسی کو بکرے کی ران مل جائے تو کہتا ہے چلو میاں کتنے دنوں کے بعد بکرے کا گوشت ملا، ورنہ کون خریدتا 1000-1200 روپے کلو کا۔ ان کے ہاں سینٹرل افریقہ کے کئی علاقوں میں ایسا معاملہ ہے کہ اگر کسی کو گندم کی روٹی کھانے کو مل جائے تو کہتا ہے شکر ہے آج گندم کی روٹی تو مل گئی کھانے کے لیے۔ یہ غربت کا عالم ہے۔ شکر ادا کریں ہم پاکستان میں کہ غریب سے غریب کو آٹا میسر ہے، کچھ اچھے معیار کا یا کچھ خراب معیار کا میسر ہے۔ غریب سے غریب شخص اگر 3 وقت نہیں تو 2 وقت پیٹ بھر کر روٹی کھا لیتا ہے، اپنے بچوں کو کھلا لیتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرے حضرات محترم کہ وہ علاقے جہاں غربت کا یہ عالم ہے لوگ وہاں نہیں جاتے۔ آج سے تقریباً 30 سال قبل علامہ شاہ تراب الحق قادری علیہ الرحمہ اور دیگر پاکستانی علماء سینٹرل افریقہ گئے۔ جب گئے وہاں تو وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک شہر میں پہنچے اور اس شہر میں جا کر ہم نے لوگوں سے کہا کہ بھئی ہم پاکستان سے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کا آج جلسہ رکھتے ہیں۔ مسجد میں رات کو ہمارا جلسہ رکھا گیا، لیکن جب رات آئی اور ہم مسجد پہنچے تو 2-4 کے علاوہ کوئی فردی مسجد کے اندر نہیں۔ بھئی ہر مسجد بریلی کالونی کی مسجد تھوڑی ہوتی ہے کہ اعلان ہوا اور لوگ بھر کے آ گئے کہ تو آپ اہل محبت ہیں۔ کہا کہ وہاں بڑا عجیب معاملہ ہوا۔ خیر ہم جہاں رکے تھے وہاں پلٹ گئے۔ اگلے دن ہم جب نکلے اور لوگوں سے سلام دعا ہوئی تو لوگوں نے کہا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ ہم نے کہا ہم پاکستان سے آئے ہیں۔ اچھا، انہوں نے کہا آج آپ مسجد میں آئیے گا رات کو، ہم لوگ مسجد میں آئیں گے۔ پچھلے دن اعلان کیا گیا تھا، دعوت دی گئی تھی تو لوگ نہیں آئے تھے، آج لوگوں نے خود کہا کہ ہم مسجد میں آئیں گے۔ حضرت علامہ شاہ تراب الحق صاحب بیان کرتے ہیں کہ اگلی رات جب آئی تو مسجد بھری ہوئی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے پوچھا
کہ کل آپ کو دعوت دی تو آپ نہیں آئے اور آج آپ بڑی محبت سے تشریف لائے، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا مولانا بات یہ ہے کہ پاکستان سے یہاں سے وہاں سے بہت سے لوگ آتے ہیں، کوئی تبلیغی جماعت چلی آتی ہے، کوئی آتا ہے، کوئی دیوبندی، کوئی بھوت بندی، کوئی فلاں کہا ہمیں نہیں معلوم کہ اسلام کے فرقے کون سے ہیں، کون حق پر ہے، کون نا حق پر ہے، کس کا کیا عقیدہ ہے۔ کہا بات یہ ہے کہ ہمارے باپ دادا کو تو مسلمان کیا تھا، شاہ عبد العلیم صدیقی علیہ الرحمہ نے انہیں کلمہ پڑھایا تھا، علامہ شاہ احمد نورانی کے والد نے۔ آج جب آپ ہمارے پاس آئے تو آپ کے سر پر کتھئی پگڑی بندی ہوئی تھی، شاہ عبد العلیم صدیقی بھی یہی پگڑی باندھتے تھے، بس ہم سمجھ گئے کہ آپ وہی والے مسلمان ہیں جو ہمارے باپ دادا کو مسلمان کرنے والے تھے۔ ہم نہیں جانتے کہ کیا فرقہ ہے، بس ہم سمجھ گئے کہ آپ ہمارے والے مسلمان ہیں، آپ کی بات سننے کے لیے آ گئے۔ حضرات محترم اندازہ کیجئے فیضان اعلی حضرت کا اور ایسے پیارے خلیفہ کا کہ جو افریقہ میں گیا تو اس کا امامہ لوگوں کے لیے حق اور باطل میں امتیاز کی شناخت بن گیا اور اسی مشن کو پھر آگے بڑھایا قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد نورانی۔ حضرات محترم مولانا شاہ تراب الحق صاحب قبلہ نے مزید کہا کہ اس اور شہر میں اور اس کے اطراف کے شہر میں لوگوں کی مالی حالت یہ تھی کہ ہم سے کہا گیا چلیے مولانا آپ کو ایک مدرسے کا معائنہ کروائیں۔ ہم نے کہا چلے مدرسے، کہنے گے ایک گول جھوپڑی تھی گھاس پھوس کی۔ جب ہم اس کے قریب گئے اور اس کی کھڑکی سے اندر جھانکا، عزیزان من محبت سے سننے والوں، وہ کہتے ہیں کہ جو بچے بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے شاید کسی کے جسم پہ اوپر کا لباس ہو، اکثر نے ایک نیگر پہنی ہوئی تھی، البتہ بچیوں نے اوپر کوئی پھٹا پرانا لباس پہنا ہوا تھا۔ جو قاری صاحب ان بچوں کو قرآن پڑھا رہے تھے ان کی پینٹ گھستے گھستے نیگر بن چکی تھی، ہمیں دیکھ کر بمشکل تمام اپنا گھٹنا چھپانے کے قابل ان کی پینٹ تھی۔ حضرات محترم، جہاں 30 سال پہلے یہ حال تھا، جہاں 35 سال پہلے یہ حال تھا، جب شاہ عبد العلیم صدیقی وہاں پہنچے ہوں گے تو اس وقت کیا حال ہوگا، انہوں نے مدرسہ کیسے قائم کیا ہوگا، مدرسین کو کیسے پہنچایا ہوگا۔ تو اصل میں بات یہ ہے، شخصیات وہ ہیں، نفوس قدسیہ وہ ہیں جنہوں نے اسلام کی تعلیم کے لیے زندگیاں وقف کر دی اور ان دور دراز صحراؤں میں پہنچے، جنگلوں میں پہنچے اور جا کر اللہ کے دین کی تعلیم دی اور لوگوں کو عشق رسول سے وابستہ کر دی۔ اور عزیزان من پھر اس فیض کو آگے بڑھایا قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی علیہ الرحمہ نے۔ ایک موقع پر غالباً 1974 کے اطراف کا واقعہ ہے، لاڑکانہ میں ضمنی انتخاب کے موقع پر جمعیت علماء پاکستان پیر صاحب مشہوری شریف کو ٹکٹ دے رہی تھی اور وہاں سے الیکشن لڑوا رہی تھی۔ الحمدللہ ہمارے حقیقی صوفیہ پیران کرام رشد و ہدایت بھی کرتے ہیں، خانقاہی نظام کو بھی چلاتے ہیں اور سیاسی نظام پر بھی گرفت رکھتے ہیں۔ اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر انقلاب بن کر آئے تھے اور حقیقت میں وہی سنیوں کا درد بھی رکھتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ اعلیٰ حضرت نے حکومت بس سے ٹکراؤ اس لیے مول لیا تھا کہ مسلمانوں کے حقوق کی نگرانی کی جا سکے۔ حضرات محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ جب پیر صاحب مشہوری شریف کے الیکشن کا معاملہ تھا تو قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی اکثر اندرون سندھ جایا کرتے تھے اور پیر پکارا جو رحلت پا گئے وہ چاہتے تھے کہ ان کی پسند کا امیدوار لایا جائے۔ ایک موقع پر کہنے لگے علامہ شاہ احمد نورانی سے کہ آپ اچانک چلے آتے ہیں سندھ کے دورے پر، آپ سندھ کے دورے پر اچانک چلے آتے ہیں، سندھ کے جنگلات
جانتے ہیں کہ سندھ کے بعض پیروں کا مزاج وڈیروں والا ہے اور وڈیرا کبھی برداشت نہیں کرتا کسی اور کی مداخلت کو. تو وہ کہنے لگے کہ مولانا آپ بغیر بتائے چلے آتے ہیں, سندھ کے جنگلات بڑے خطرناک ہیں, آپ ہمیں پہلے بتا دیا کریں کہ آپ آ رہے ہیں. حضرت علامہ شاہ احمد درانی مسکرائے اور کہا پیر صاحب آپ تو سندھ کے جنگلات کی بات کر رہے ہیں, دنیا والے کہتے ہیں کہ دنیا کے خطرناک ترین جنگلات افریقہ میں ہیں, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہم تو وہاں بھی چلے جاتے ہیں, کوئی خطرہ نہیں ہوتا. عزیزان من, اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت نے عاشقان مصطفیٰ کو خودداری کے ساتھ جینا سکھایا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام شاہ احمد رضا کی نعتیں جھوم جھوم کر پڑھنا بڑا آسان, لیکن نعتوں پر غور کرنا ذرا مشکل کام. یہ کہنا تو بڑا آسان ہے کہ کروں مدح اہل دبل رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارائے نہ نہیں. لیکن حضرات محترم, اس دور کے اندر کسی سیٹ کی پیشکش کو ٹھکرا دینا بڑا مشکل ہے. یہ پڑھنا تو بڑا آسان ہے کہ کروں مدح اہل دبل رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, لیکن اگر مسجد کمیٹی کے کسی سیٹ کو معلوم ہو جائے کہ خطیب صاحب نے یہ شعر پڑھ کر کہہ دیا کہ میں کسی کو نہیں مانتا, تو فوراً مسجد سے رخصت ہونے کا نوٹس مل سکتا. اور کسی میمن سیٹ کو معلوم ہو جائے کہ لو جناب یہ کام بھی کرنا چاہتا ہے سنیت کا اور مجھ سے اختلاف کر رہا ہے, تو اس کا عہدہ بھی جا سکتا ہے. حضرت قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد درانی اعلیٰ حضرت کے کلام کا عملی نمونہ تھے. مختلف مواقع پر پیشکشیں ہوتی رہیں اور ایک ہی بات کہتے رہے کہ کروں مدح اہل دبل رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا. کبھی نواز شریف آیا کہ یہ رقم لے لیجئے اور مجھے لاہور سے انتخابات کے لیے ٹکٹ دے دیجئے. فرمایا کہ ہمارے یہاں ٹکٹ نہیں بکتے, کارکن مل جائیے پھر غور کیا جائے گا. اور جب ایسی مخالفت کی جائے تو پھر بڑا جگرا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف وزیر اعظم تھا اور اس کی حکومت ختم کر دی گئی. جب اس کی حکومت ختم کر دی گئی تو اس نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا اور سپریم کورٹ نے اس کی حکومت دوبارہ بحال کر دی تھی. جب اس کی حکومت بحال ہوئی تو وہ اسلام آباد سے لاہور آ رہا تھا. یہ وہ دن تھے جب غلام حیدر وائن اس سے پہلے پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے, جو مسلم لیگ میں نواز شریف کے ساتھ تھے. جس دن وہ اسلام آباد سے لاہور آ رہا تھا, قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد درانی اسی موقع پر لاہور ایئرپورٹ کی طرف جا رہے تھے کراچی آنے کے لیے. پیر اعجاز ہاشمی ان کی گاڑی چلا رہے تھے اور پیچھے قبلہ پروفیسر شاہ فرید الحق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جنرل کیم اظہر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ایک اور علامہ حامد سعید کاظمی قبلہ بیٹھے ہوئے تھے. یہ گاڑی ایئرپورٹ کے قریب پہنچی تو ظاہر ہے کہ مسلم لیگ کے سینکڑوں کارکن غلام حیدر وائن کی قیادت میں وہاں کھڑے ہوئے تھے. نواز شریف آنے والا تھا اور یہ وہ دن تھے جب مجاہد ملت علامہ عبدالستار خان نیازی کو ہم سے چھینا گیا تھا اور نواز شریف نے اپنی کابینہ کے اندر بٹھا لیا تھا. علامہ شاہ احمد درانی کے بیانات نواز شریف کے خلاف کھلے کھلے آ رہے تھے کہ تم اپنی دولت پر ناز کرتے ہو, تم نے اپنی 1 سے لے کے 20 فیکٹریاں بنا دی. لوہے کا کاروبار کرنے والے لوہار, ہم تیری باتوں کو نہیں مانتے. جیسے ہی علامہ شاہ احمد درانی کی گاڑی ایئرپورٹ کے قریب پہنچی, غلام حیدر وائن نے لوگوں کو اشارہ کیا کہ وہ رہے مولانا نورانی. بے شمار کارکن مسلم لیگ کے آگے بڑھے, کسی نے ڈنڈا لے کر, کسی نے پتھر لے کر, کسی نے شیشہ لے کر گاڑی پہ پتھراؤ شروع کر دیا. پیر اعجاز ہاشمی کہتے ہیں کہ حضرت میرے قریب بیٹھے ہوئے تھے, ظاہر ہے کہ میں ڈرائیونگ سیٹ پہ تھا, وہ فرنٹ سیٹ پہ تھے. آپ ایک گاڑی کے اندر ہوں, نہلتے ہوں اور اچانک 100-200 افراد حملہ آور ہو جائیں تو آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ علامہ شاہ احمد درانی کے چہرے پہ کوئی فکر کے آثار نہیں تھے.
آپ نے کچھ پڑھا، اپنا حصار کیا اور کہا کہ اب کوئی فکر کی بات نہیں ہے، اب کوئی فکر کی بات نہیں ہے، اور یہ لوگ ہماری گاڑی کے اوپر چڑھ گئے، کوئی بونٹ کے اوپر چڑھ گیا، کوئی پچھلے حصے پہ چڑھ گیا، کوئی چھت پہ چڑھ گیا، لیکن کوئی بھی ہمیں اندر نقصان نہیں پہنچا سکا۔ تھوڑے ہی لمحے گزرے تھے کہ خواجہ سعد رفیق وغیرہ آگے آئے، انہوں نے ہماری گاڑی کو راستہ دیا اور ہمیں پلٹ کر دوبارہ لاہور شہر میں آنا پڑ گیا۔ حضرات محترم، یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، لیکن بڑے بڑوں کی مخالفت کرو تو پھر زندگی گزارنا بڑا مشکل ہوا کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا پڑھ تو اگر ثابت ہوئے تو علامہ شاہ احمد نورانی ثابت ہوئے کہ حق گوئی میں جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، اس کے بعد اس بات پر کبھی پلٹنے کی کوشش نہیں کری۔ عزیزان من، ابھی بات ہو رہی تھی مجھ سے پہلے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی وہ مارکۃ الآرا نعت پڑھی جا رہی تھی، لم یأتی نذیرک فی نظر، اور کیا کہا اس میں کہ بس خام خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبہ ناطق تھا، لاچار اسی راہ پڑا جانا۔ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام شاہ احمد رضا نے اس نعت کے ہر بند میں 4 زبانوں کا استعمال کیا، ایک مصرع اردو کا، ایک عربی کا، ایک فارسی کا، اور ایک ہندی زبان جو ہمارے یہاں بولی جاتی ہے، اردو سے پہلے رائج تھی، اس کا۔ یہ اعلیٰ کا عظیم کمال ہے نا۔ تو نعت تک یہ کہہ دینا کہ اعلیٰ حضرت کو کئی زبانوں پہ عبور کا بڑا آسان ہے، لیکن اپنے دور کی کئی زبانیں تقریر میں بولنا بڑا مشکل ہے۔ تو یہ فیضان رضا ہے کہ علامہ شاہ احمد نورانی اگر جرمنی جاتے تو جرمن زبان میں گفتگو کرتے، افریقہ جاتے تو سواحلی زبان میں گفتگو کرتے، فرانس جاتے تو فرانسیسی زبان میں گفتگو کرتے، دنیا کے مختلف خطوں میں ہوتے تو انگریزی زبان میں گفتگو کرتے، اور جب پاکستان کے مختلف علاقوں میں ہوتے تو جس خطے میں ہوتے اس زبان میں گفتگو کرنے کا فن جانتے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت کو تو وہی سمجھ سکتا ہے نا جس نے اعلیٰ حضرت کی محبت کے اس تمام نصاب کو پورا کیا۔ عزیزان من، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی شان یہ ہے کہ جب ایک بار قلم اٹھایا، کسی کی تردید کر دی، کسی کی تکفیر کر دی، تو پھر زندگی بھر اس قلم کو واپس نہ لیا، پھر اس سے رعایت نہیں برتی، اور ایسی بات کہی ہی نہیں جس سے دوبارہ رجوع کرنا پڑے۔ ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا کہ حالات بدلے تو بیانات بدل گئے، مشکل نظر آئی تو فیصلے تبدیل ہو گئے، جب جان پر بنی تو رویے تبدیل ہو گئے۔ لیکن آؤ ذرا دیکھو کہ اعلیٰ حضرت کی اس شان کو اختیار کیا تو کس نے اختیار کیا؟ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی علیہ الرحمہ نے، کہ جب ایک بات کہہ دی تو اس بات پر قائم رہے۔ سیاسی اتحاد میں اغیار بھی ساتھ رہے۔ جنگ میں وہ انٹرویو شائع ہوا، مڈ ویک کے اندر صحافی نے سوال کیا کہ آپ نے فلاں موقع پر کہا تھا کہ دیوبند کے فلاں فلاں افراد نے یہ بات کہی کہ آپ اس پہ قائم ہیں؟ کہا کہ ان کے بڑوں نے یہ بات کہی تو میں نے کہی تھی، میں اس بات پر آج بھی قائم ہوں۔ حضرات محترم، اور پھر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام شاہ احمد رضا نے ہر حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارنا سکھایا کہ جب بھی کوئی مشکل آ پڑے تو اہل ایمان کا شیبہ یہ ہے کہ اپنے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا کرتے ہیں، ان سے استمداد طلب کیا کرتے ہیں۔ حضرات محترم، مسجد کے اندر بیٹھ کے یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا بڑا آسان ہے، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے میرے سارے سامعین یا رسول اللہ کہنے والے ہیں۔ گھر کے اندر محفل میلاد کروا کے صلاۃ و سلام پڑھنا بڑا آسان ہے، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ میرے گھر والے کٹر سنی ہیں۔ اپنی خانقاہوں کے اندر یا رسول اللہ کا بینر لگانا بڑا آسان ہے، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ سنی آتے ہیں میرے پاس، خانقاہ میں یا رسول اللہ لکھا ہوا ہوگا تو میرے پاس آئیں گے۔ لیکن جب موت سامنے رقص کر رہی ہو تو عاشق کا امتحان وہاں ہوتا ہے۔ آؤ 1987 کے ستمبر میں چلتے ہیں منیر سعود آباد کے گراؤنڈ میں،
قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد نورانی نظام مصطفیٰ کانفرنس کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ وقت کے دہشت گرد یہ کہتے ہیں کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس کی بات نہیں کرنے دیں گے، اور ملیر کے آر سی ٹی گراؤنڈ کو چاروں طرف سے گھیر لیا جاتا ہے۔ مائک کے لیے الگ کنیکشن تھا اور جلسے گاہ کی بجلی کے لیے الگ کنیکشن تھا۔ جلسے گاہ کی بجلی بند ہوئی، مائک کا کنیکشن باقی تھا۔ قائد ملت اسلامیہ تشریف فرما ہے، مجاہد ملت، مجاہد ختم نبوت علامہ عبدالستار غانیازی تشریف فرما ہے۔ سامنے امام باڑے سے اور اطراف سے مورچوں سے فائرنگ شروع ہوتی۔ ان گناہگار آنکھوں نے دیکھا کہ اندھیرے میں چلتی ہی گولیاں ایسی پانی کی طرح تیر رہی تھی فضاؤں کے اندر، اور سب کا رخ اسٹیج کی طرف تھا۔ حضرات محترم، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، بڑے بڑے لیڈری کے دعوے داروں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دھماکے کی آواز آئے، فائرنگ کی آواز آئے تو اپنے بنکر کے اندر چلے جاتے ہیں، گاڑی کے اندر چلے جاتے ہیں، راستہ بدل لیتے ہیں۔ لیکن وہ مرد قلندر، وہ مرد مجاہد، انہوں نے کہا ہٹو سامنے سے۔ نوجوانوں نے آ کر ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا، کہا ہٹو، کیا تم میری موت کو روک سکتے ہو؟ ڈائس پہ آئے، ڈائس بھی ہٹایا، مائک پر آئے، مختصر خطبہ پڑھا اور کہا ملیر سعود آباد والو، ہم تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام کی دعوت دینے آئے، تم برا کر رہے ہو، تمہارا انجام برا ہوگا۔ حضرات محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ خانقاہوں میں بیٹھ کر سلام پڑھنا آسان، گھر کے اندر محفل میلاد کروانا آسان، مسجد کے اندر مدرسے کے اندر یا نبی السلام علیہ کا کہنا آسان۔ مختصر خطاب کے بعد فائرنگ ہو رہی ہے، سب کے رخ اسٹیج کی طرف ہیں، اور اس مرد قلندر نے، اس عاشق رسول نے کہا لوگو چھپ کیوں رہے ہو، بیٹھ کیوں گئے ہو، ڈر کیوں رہے ہو؟ ہم عاشقوں کا عقیدہ ہے جب مشکل پڑتی ہے تو آقا و مولا محمد رسول اللہ کو پکارتے ہیں، اٹھو اور کھڑے ہو گئے، سلام پڑھو، اور سارا مجمع کھڑا ہو گیا۔ کلاشنکوفوں سے آگ برستی رہی اور قائد ملت اسلامیہ یا نبی السلام علیہ کا پڑھتے رہے۔ یہ عشق اس وقت پیدا ہوتا ہے جب دلوں کے اندر ایمان راسخ ہو جائے، جب یہ عقیدہ راسخ ہو جائے کہ موت و زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ مولائے کائنات علی شیر خدا نے کہا کہ موت میری محافظ ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، موت تو مارنے کے لیے آتی ہے، موت تو جان لینے کے لیے آتی ہے، موت محافظ ہے۔ کہا فلسفے کو سمجھو، اگر مجھے 60 سال کی عمر میں جانا ہے تو موت میرے سرہانے کھڑی ہوئی ہے، اگر مجھے 55 سال کی عمر میں جانا ہے تو موت میرے سرہانے کھڑی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کوئی مارنے کے لیے آتا ہے تو موت کہتی ہے ہٹ یہاں سے، تو کہاں سے آ گیا؟ میں اس کے سائے کھڑی ہوئی ہوں سایہ بن کر، جیسے ہی عمر پوری ہوگی تو میں اس کو لے کر جاؤں گی، تو یہاں کہاں سے آ گیا؟ تو موت حفاظت کرتی ہے اس وقت تک جب تک تقدیر کا لکھا ہوا وقت نہ آ جائے مرنے کا انسان۔ ظالماً عشق کی باتیں کرنا بڑا آسان ہے، لیکن عشق کے درجوں پر چلنا بڑا مشکل ہے۔ میں اس وقت کے عظیم مجاہد حضرت علامہ خادم حسین رضوی قبلہ کا وہ بیان پڑھ رہا تھا جو انہوں نے قائد ملت اسلامیہ کے وصال پر ملک محبوب الرسول کو لکھوایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ عرب کے شاعر نے ابو العباس کے لیے کہا تھا کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو رضوی پہاڑ کو لیے چلتے ہیں۔ رضوی ایک پہاڑ کا نام ہے عرب کے، رضوی پہاڑ کو لیے چلتے ہیں۔ کہا میں کہتا ہوں اس دور میں اگر ایسا کوئی استقامت والا ہے تو وہ علامہ شاہ احمد نورانی۔ پھر آگے علامہ خادم حسین رضوی نے کہا کہ علامہ شاہ احمد نورانی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب کوئی بات کہتے تھے تو اس پر جم جایا کرتے تھے اور بڑے سے بڑے مخالف کے سامنے گھبراتے نہیں تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک موقع پر
جب ذوالفقار علی بھٹو کا سامنا ہوا اور اس وقت کے وفاقی وزیر مولانا کوثر ریاضی نے کہا بھٹو صاحب یہ ہیں مولانا شاہ احمد نورانی، تو بھٹو صاحب نے کہا اچھا آپ ہیں شاہ احمد نورانی جو میری ہر بات پہ کیڑے نکالتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی شخص باہر حادثہ ہو جائے، حکومت کے خلاف تقریر کر رہا ہو، وزیر کو برا کہہ رہا ہو، ایم پی کو برا کہہ رہا ہو، اتنے میں ایم پی آ جائے سامنے، اب نہیں وہ تو میں ایسے جذبات میں کہہ رہا تھا، آپ ذرا جلوس لے کے جائیں مین شارع فیصل پر اور معلوم اور راو انوار آ جائے تو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا نا فوراً، یہ تو چھٹتی مار دیتا ہے انسانوں کو۔ تو کہاں اس وقت کا وزیر اعظم، اور وہ وزیر اعظم کہ اس کے بعد اتنا طاقتور وزیر اعظم کوئی نہیں آیا، جونی جو محمد خان جونی جو آیا، بے نظیر آئی، نواز شریف آئے، گیلانی فلاں اتنا طاقتور وزیر اعظم اس کے بعد کوئی اور نہیں آیا۔ جیسے ہی اس نے کہا کہ اچھا آپ ہیں شاہ احمد نورانی جو میری ہر بات میں کیڑے نکالتے ہیں، کہا بھٹو صاحب آپ کیڑے ختم کر دیں ہم نکالنا ختم کر دیں گے، آپ کیڑے ختم کر دیں ہم نکالنا ختم کر دیں گے۔ حضرات محترم، جس کا دل اللہ کے نبی کی محبت سے وابستہ ہو جائے وہ دنیا میں کسی کی حکمرانی کو فضول تسلیم نہیں کیا کرتا، اس کی نگاہوں میں گنبد خضرا چمک رہا ہوتا ہے۔ ایک موقع پر میں حضرت کی بارگاہ میں حاضر تھا، اچانک تذکرہ ہوا صدر والے فلیٹ میں، آپ کو معلوم ہے کہ اس کی کھڑکی بالکل قبلہ شریف کی طرف کھلتی تھی۔ ہم نے کہا حضرت کبھی کبھی آپ کو خیال تو آتا ہوگا کہ آپ کی مدینہ طیبہ حاضری ہونی چاہیے، بڑے بڑے سنیت کا دعویٰ کرنے والے، بریلویت کا دعویٰ کرنے والے، جب رفیق تارڑ صدر تھا تو سرکاری وفد جا رہا تھا حرمین طیبین، معافی نامہ لکھ لکھ کر چلے گئے۔ علامہ شاہ احمد نورانی سے بھی کہا تھا کہ ایک تحریر لکھ دے، کہا کہ نہیں، میں نے نجدیوں کو برا کہا تو اصول پر کہا، اپنی بات پر قائم ہوں، ویزا دینا ہے تو ویزا دو، نہیں تو ویزا تمہارا نہیں چاہیے۔ تو ہم نے کہا حضرت دل تو آپ کا بھی چاہتا ہوگا کہ پھر مدینہ طیبہ حاضری ہو جائے جس شخص نے بے شمار عمرے کیے ہوں۔ ایک موقع پر شب جمعہ حضرت کے در دولت پر محفل ہوا کرتی تھی، حلقہ ذکر ہوا کرتا تھا۔ قبلہ مولانا رئیس نوری صاحب تو بڑے فیض یافتہ ہیں نا، بڑا فیض پایا حضرت کا، بڑا فیض پایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگوں یہ اللہ کی نعمت ہے۔ میں نے حضرت کی ان پر شفقتیں دیکھی ہے، اور حضرت ہر ایرے غیر نتو خیرے پہ شفقت بھی فرمایا کرتے تھے۔ آج جو کچھ ان کا فیض ہے اصل میں وہ حضرت کی دعاؤں کا اثر ہے، وہ حضرت کی دعاؤں کا اثر۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ شب جمعہ تھی، میں بھی حاضر تھا، اور ذی الحج کا مہینہ شروع ہو گیا، تو حضرت سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت آپ نے کتنے حج اور عمرے کیے؟ قبلہ فرما رہے ہیں کہ میں نے ہی سوال کیا تھا کہ حضرت لوگ اکثر پوچھتے ہیں آپ نے کتنے حج اور عمرے کیے، آپ نے بات ٹال دی۔ مولانا بھی بڑے ضدی کہہ دوں ذرا پیار میں، ضدی تھے، کہا حضرت دوبارہ سوال کیا، شاید حضرت دوبارہ بات ٹال دی۔ انہوں نے پھر سوال کیا کہ حضرت آپ بتائیے نا آپ نے کتنے حج عمرے کیے؟ کوئی مجھ جیسا نکمہ ہوتا کہتے کہ میاں 6 حج کیے، 8 عمرے کیے، الحاج بھی لکھا کرو، فلاں سال بھی گیا، فلاں سال بھی گیا، یہ بھی کیا، وہ بھی کیا، زیارتیں بھی کی۔ حضرت نے بتائے یہ بجائے یہ بتانے کے کہ کتنے حج اور عمرے کیے، کہا کہ اسماعیل میرٹھی جو میرٹھ کے بڑے مشہور شاعر گزرے ہیں، کہا ان کے والد گرامی کے ملفوظات میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے۔ کیا کہا؟ ان کے والد گرامی کے ملفوظات میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، اور وہ واقعہ اس طرح ہے کہ میرٹھ کے قریب ایک قصبہ تھا اور اس کے قریب ایک دیہات تھا۔ قصبہ شہری علاقے میں تھا اور دیہات ظاہر ہے کہ دیہاتی علاقے میں تھا۔ دیہات کو شہر سے ملانے کے لیے ایک پل تھا جو غالباً لکڑی کا تھا،
اور اس پل کے نیچے نہر بہتی تھی۔ حضرت نے فرمایا کہ اس نہر کے کنارے پر ایک درویش کی کٹیا تھی۔ وہ درویش اپنی کٹیا میں بیٹھا عبادت کرتا رہتا تھا اور اکثر تسبیح پڑھتا رہتا تھا۔ جب کوئی تہوار آتا تو دیہات سے دو عورتیں جو اکثر اس قصبے کے اندر، شہر کے اندر اکثر دودھ دہی مکھن فروخت کرنے آتی تھیں، وہ بہت زیادہ مقدار کے اندر دودھ دہی مکھن لاتی۔ بھائی آپ نے دیکھا نا عید کے موقع پر دودھ ملنا مشکل ہو جاتا ہے، زیادہ بکتا ہے، لوگوں کو شیر خورمہ بنانا ہے، لوگوں کو مختلف جو ہے ڈشیں تیار کرنی ہیں، تو وہ لاتی تھیں۔ ان میں سے ایک عورت کا آنکھ مٹکا قصبے میں ایک نکھٹو آدمی سے ہو گیا۔ اس کا آنکھ مٹکا قصبے میں ایک نکھٹو آدمی سے ہو گیا۔ اب وہ بیچاری کیا کرتی؟ جو کچھ بھی کماتی اس کا اکثر حصہ اس مرد کو دیا کرتی، وہ عیش کرتا۔ جب یہ تہوار کا موقع آیا تو وہ دو عورتیں جو آیا کرتی تھی قصبے میں، وہ دونوں اپنا دہی مکھن دودھ فروخت کر کے واپس جا رہی تھیں، اور واپس جاتے جاتے وہ اسی پل کے اوپر آ گئیں۔ پل پار کر کے انہیں دیہات جانا تھا، تو دوسری عورت نے پہلی عورت سے کہا کہ بھئی آج تو مجھے بہت منافع ہوا، ذرا تو بتا کہ تجھے کتنا منافع ہوا؟ ارے تو نے اپنے پیسے گنے؟ پھر خود ہی بولی کہ تیرے منافع سے تجھے کیا فائدہ، تو تو سارا کما کر اس نکھٹو کو کھلا دے گی۔ بھئی عورتوں کی عادت ہوتی ہے طنز کرنے کی، بعض مردوں کی بھی ہوتی ہے لیکن عورتوں کی زیادہ ہوتی ہے۔ اور پھر خود کہنے لگی ذرا یہ تو بتا کہ تو نے کوئی حساب بھی رکھا کہ آج تک اس نکھٹو کو تو نے کتنا مال کھلا دیا؟ جب سوال پہ سوال ہوئے تو یہ چڑ گئی، بالکل پل کے اوپر آ گئی، نیچے درویش کی کٹیا ہے، درویش بیٹھا ہوا اپنی تسبیح پڑھ رہا ہے، دانوں پر پڑھ رہا ہے۔ اس عورت نے کہا، دوسری والی نے جواب دیا کہ سن، جو یار کو دیا اس کا حساب کیا۔ کیا کہا؟ جو یار کو دیا اس کا حساب کیا۔ بس یہ سننا تھا۔ درویش اپنی کٹیا سے باہر آیا، دیکھا یہ کس نے کہا؟ کہا اوپر دو عورتیں جا رہی ہیں، ان میں سے کسی ایک نے کہا جو یار کو دیا اس کا حساب کیا۔ یہ سننا تھا۔ اس نے اپنی تسبیح کے دانے توڑے، تسبیح پانی میں بہائی اور کہا آج سے بغیر حساب کو تسبیح پڑھا کروں گا۔ تو حضرت نے فرمایا جو یار کے پاس گئے اس کا حساب کیا۔ تم کیوں پوچھتے ہو کہ میں نے کتنے حج کیے اور کتنے عمرے کیے؟ حضرت کی شان تو یہ تھی کہ قطب مدینہ حضرت ضیاء الدین مدنی علیہ الرحمہ مدینہ طیبہ شریف میں آپ کے والد گرامی مولانا فضل الرحمان مدنی مدینہ شریف میں آپ کا نکاح مدینہ شریف میں جب چاہتے جاتے جب چاہتے آتے، حضرات محترم لوگ تو صرف جاتے ہیں مسجد نبوی دیکھ کر آتے ہیں، لوگ صرف جاتے ہیں جالیاں دیکھ کر آتے ہیں، لوگ صرف جاتے ہیں 5 اسٹار ہوٹلوں میں نیند پوری کر کے آتے ہیں، لوگ صرف جاتے ہیں زیارتیں کر کے آتے ہیں۔ قائد ملت اسلامیہ کو اعلیٰ حضرت سے ایک نسبت تھی، ایک تعلق تھا، ایک حضوری تھی۔ آپ کو یاد ہے نا کہ ایک موقع پر جب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام شاہ احمد رضا فاضل بریلوی کے سامنے ایک شاعر آیا اور آ کر اس نے اپنی نعت کا مضمون پیش کیا اور کہا کہ حضرت اصلاح فرما دیجئے۔ اس مضمون میں اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تڑپتا ہوں، پھڑکتا ہوں، بے چین رہتا ہوں، راتوں کو جاگتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ اے نعت لے کر آنے والے، اے اصلاح کرنے کا کہنے والے، ذرا یہ تو بتا کہ باقی راتوں کو تڑپتا اور مچلتا ہے؟ اس نے کہا حضور یہ تو نعت ہے۔ کہا حضور کو تیری ایسی نعت کی ضرورت نہیں جس کے اندر جھوٹے تاثرات پیدا کیے گئے ہوں، پہلے تڑپتا سیکھ، پھر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں نعت کہنا۔ قائد ملت اسلامیہ کی طلب کا عالم یہ تھا کہ حضرت 1955 سے 1970 تک صرف تبلیغی دورے فرماتے رہے۔ اپنے والد گرامی مبلغ اعظم شاہ عبد العلیم صدیقی علیہ الرحمہ کے وصال سے لے کر 1970 تک صرف تبلیغی دورے فرماتے رہے۔ جب 1970 میں پاکستان میں سوشلزم کو نافذ کرنے کی کوشش کی گئی، جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا اس مقصد کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، تو علماء نے کہا کہ مولانا نورانی تشریف لائیں پاکستان،
اب مستقل پاکستان کو وقت دیں۔ آپ نے سیاست کے پرخار وادیوں میں قدم رکھا، الیکشن لڑا، اور یہاں پھر جمعیت علماء پاکستان کی ٹکٹ پر MNA منتخب ہوئے، کام آگے بڑھا۔ جو کام آگے بڑھتا جا رہا تھا مشکلات بھی آتی جا رہی تھیں۔ ظاہر ہے کہ ایک امام و خطیب مسجد سے وابستہ ہوتا ہے، بیان کرتا ہے، واہ واہ بھی ہوتی ہے، نعرے بھی لگتے ہیں، ہاتھ بھی چومے جاتے ہیں، نذرانے بھی ملتے ہیں۔ ایک شیخ مسجد ارشاد میں بیٹھتا ہے، واہ واہ ہوتی ہے، خوب اس کی تعریف بھی ہوتی ہے، لیکن جب کوئی سیاسی میدان میں آتا ہے تو سر سے لے کے پاؤں تک کا ایک ایک بال گنا جاتا ہے۔ کوئی مخالفت کرنے والا ہوتا ہے، کوئی روکنے والا ہوتا ہے، کوئی ٹوکنے والا ہوتا ہے، کوئی مرد آباد کہنے والا ہوتا ہے۔ بڑا مشکل ہوتا ہے اس وادی کے اندر صبر کرنا۔ حضرت جو آگے بڑھ رہے تھے اس وقت کے دہشت گرد پیپلز پارٹی کے غنڈے انہیں تنگ کیا کرتے تھے۔ حضرت مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ آپ کے دین کی دعوت دیتا ہوں، آپ کے نظام کی دعوت دیتا ہوں، لوگ میری مخالفت کرتے ہیں، اگر آپ اجازت مرحمت فرمائیں تو جس طرح میرے والد گرامی شاہ عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صرف دینی تبلیغ کیا کرتے تھے، میں بھی سیاست کو چھوڑ دوں، دینی تبلیغ کرنا شروع کر دوں۔ حضرات محترم، ان لوگوں کے لیے یہ واقعہ نصیحت آموز ہے جو یہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب سیاسی گفتگو کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو تو اسے اعلیٰ حضرت میں بلایا گیا تھا، سیاسی پہلو کیوں بیان کر دیا؟ آپ کو تو بیان کرنے کے لیے بلایا گیا تھا، آپ نے حکومت کو تنقید کیوں کر دی؟ سنو، قائد ملت اسلامیہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ اگر اجازت مرحمت فرما دیں تو میں اسی طرح جس طرح والد صاحب صرف تبلیغ دین کیا کرتے تھے تبلیغ دین کروں۔ یہ استغاثہ پیش کر کے واپس تشریف لے آئے۔ اگلے دن قطب مدینہ حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کون قطب مدینہ؟ جن کی طرف مولانا الیاس قادری نسبت کرتے ہیں، جن کے ایک مرید کا حال یہ ہو، اس قطب مدینہ کا حال کیا ہوگا؟ ان کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں رسائی کیسی ہوگی؟ قطب مدینہ نے کہا نورانی میاں، جی حضور، کہا کل اللہ کے نبی کی بارگاہ میں گئے تھے۔ اب حضرت خاموش، اس لیے کہ جب استغاثہ پیش کر رہے تھے تو کوئی دوسرا موجود نہیں تھا۔ کہا نورانی میاں، کل اللہ کے نبی کی بارگاہ میں گئے تھے، کوئی سوال کر کے آئے ہو تو سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ جس طرح آپ کام کر رہے ہیں اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں۔ حضرات محترم، جسے دربار مصطفیٰ سے پاکستان میں نظام مصطفیٰ کی جد و جہد کا حکم مل جائے، کیا وہ کسی کے کہنے پہ رک جائے گا؟ کیا وہ کسی کے روکنے سے باز آئے گا؟ نہیں، بلکہ جو اس کی جد و جہد میں شامل ہو جائے گا اس کی پشت پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست شفقت ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے ظالم و جابر سامنے آتے رہے اور قائد ملت اسلامی انہیں للکارتے رہے۔ حضرات محترم، اعلیٰ حضرت کا وہ کلام آپ نے سنا بھی ہوگا اور خوب جھومے بھی ہوں گے کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی۔ ایک موقع پر قائد ملت اسلامیہ سندھ میں طویل عرصے تک گورنری پر رہنے والے عشرت العباد سے آپ کا آمنا سامنا ہوا۔ اس نے کہا مولانا اب تو حالات کچھ بہتر ہیں۔ علامہ شاہ احمد درانی نے برجستہ کہا کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے کلام کو چوم کے پڑھنا بڑا آسان، لیکن کسی گورنر کے سامنے بیان کرنا بڑا مشکل۔ حضرات محترم، میں عرض کر رہا تھا، بات دور نکل گئی کہ لاہور ایئرپورٹ پر جو کچھ ہوا اس پر بھی قائد ملت اسلامیہ استقامت کا ایک استعارہ بنے رہے۔ جو ولیر میں ہوا اس پر بھی استقامت کا استعارہ بنے رہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تنزل علیہم الملائکہ
وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، اس کے بعد استقامت سے قائم ہو گئے، آسمان سے ان پر رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، انہیں جنت کی بشارت دیا کرتے ہیں۔ حضرات محترم، جب گفتگو شروع کی تو میں نے آپ کے سامنے اعلیٰ حضرت کا وہ شعر پڑھا تھا نا کہ کرو مدح اہل دبل رضا، پڑھے اس بلا میں میری بلا، اور کیا کہا تھا کہ اس شعر کی تشریح کو سمجھنا اور اس پر قائم رہنا بڑا مشکل ہے۔ 1974 قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد نورانی نے قومی اسمبلی کے اندر جون 1974 میں قرارداد جمع کروائی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور مرزا غلام احمد خود کو نبی کہتا رہا، اس کی ذریت کافر ہے، اس کو آئین میں کافر لکھا جائے۔ حضرات محترم ذرا بات سمجھیے گا، آسیہ ملعونہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، کسی کو شک ہے؟ کسی کو شک نہیں، گستاخی ثابت ہو گئی۔ اس بدبخت عورت کو سزا دلوانے کے لیے پوری قوم کھڑی ہو گئی، دھرنے ہوئے، ہڑتالیں ہوئیں، مظاہرے ہوئے، پورے ملک میں ہلچل مچ گئی، لیکن پورے ملک کے مظاہرے، دھرنے، ہڑتالیں ایک ملعونہ کو سزا نہیں دلوا سکے۔ غازی ملت غازی ممتاز قادری نے اللہ کے نبی کی ناموس کے تحفظ کے لیے اپنی جان دے دی، اس کے جنازے نے ثابت کر دیا کہ وہ حق میں تھا، لیکن آسیہ ملعونہ کو پھر بھی ہم سزا نہیں دلوا سکے۔ جب ایک گستاخ بھنگن کو سزا دلوانا اتنا مشکل ہو کہ پورا ملک کھڑا ہو جائے اور ایک بھنگن کو سزا نہ دلوا سکے، تو پوری قادیانی ذریت کو کافر قرار دلوانا کتنا مشکل ہوگا۔ پوری قادیانی ذریت، اسرائیل ان کا حامی، امریکہ ان کا حامی، برطانیہ ان کا حامی، ان کو کافر قرار دلوانا کتنا مشکل ہوگا۔ فوج کے اندر وہ، بری فوج میں وہ، بحری فوج میں وہ، فضائیہ میں وہ، حکومت میں وہ، بڑے بڑے اداروں میں وہ، ان کو کافر قرار دلوانا کتنا مشکل ہوگا۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی مدد کا معاملہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر، ختم نبوت پر جب سب سے پہلے مسلمہ کذاب بھونک رہا تھا تو اللہ کے نبی کے عاشق صادق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ ہمت دی کہ سارے معاملات چھوڑ کر اس کو منطقی انجام تک پہنچایا، اور جب 90 سالہ قادیانی فتنہ پاکستان کی جگہوں کو کمزور کر رہا تھا تو انہی حضرت ابو بکر صدیق کی نسل پاک میں سے علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی کو اللہ نے یہ جرت دی کہ انہوں نے قادیانی کو منطقی انجام تک پہنچایا، مگر اس میں بڑے بڑے مرحلے آئے۔ ایک موقع پر جبکہ قومی اسمبلی کے اندر قرارداد جا رہی تھی، لاہوری گروہ نے علامہ شاہ احمد نورانی سے رابطہ کیا۔ مرزائیوں کا ایک گروہ اپنے آپ کو احمدی کہتا، ایک گروہ لاہوری کہتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہم مرزا کو نبی نہیں مانتے بلکہ صرف مسلم مانتے ہیں، رہنما مانتے ہیں۔ انہوں نے آ کر رابطہ کیا اور علامہ شاہ احمد نورانی کے سامنے اس وقت 1974 میں ایک اطلاع کے مطابق 50 لاکھ یکم و بیش کی رقم بریف کیس میں پیش ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیجیے آج اس رقم کی کیا مالیت ہوگی، رقم کے پیچھے کیسے کیسے رسوا ہو رہے ہیں، کیسے کیسے الزامات لگے ہوئے ہیں، کوئی ملک چھوڑ کے بھاگ رہا ہے، کوئی بیمار بن کے بھاگ رہا ہے، کوئی کیا، صرف رقم کا مسئلہ ہے نا سارا۔ تو علامہ شاہ احمد نورانی کو اتنی بڑی رقم پیش کی گئی اور کہا گیا کہ آپ جو قومی اسمبلی میں قرارداد لے کر جا رہے ہیں صرف لفظ لاہوری اس میں سے نکال دیجئے۔ بے شک آپ لکھیں کہ مرزائی احمدی کافر ہیں، کوئی اعتراض نہیں،
صرف لفظ لاہوری نکال دے یہ رقم آپ کے پاس، بلکہ راوی کہتا ہے کہ ان سے کہا کہ اگر آپ یہ رقم ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے تو ہم آپ کے کسی اکاؤنٹ میں، اور پاکستان میں نہیں لینا چاہتے تو غیر ملکی اکاؤنٹ کھول کر اس میں ڈال دیں گے، اس کے علاوہ جو کچھ آپ کہیں گے آپ کی شرط ہمیں منظور ہے۔ حضرات محترم قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد درانی ایسا لگتا تھا کہ کروں مدح اہل دول رضا، بڑے اس بلا میں میری بڑا، میرا دین میں گدا ہوں اپنے رسول کا، میرا دین پارہ نا نہیں کو صرف پڑھتے نہیں تھے، صرف جھومتے نہیں تھے، بلکہ اس کو مانتے اور جانتے تھے، اس کی تشریح کو سمجھتے تھے کہ رسول اللہ کی غلامی کے بعد در در کا گدا انسان نہیں بنا کرتا۔ آپ مسکرائے اور آپ نے بات کرنے والے سے کہا کہ تم نے آنے میں بڑی دیر کر دی، تم نے آنے میں بڑی دیر کر دی، دیر کر دی، کہا ہاں ہاں ہمارا سودا تو طے ہو گیا، ہمارا سودا طے ہو گیا اور اس سے کہیں اچھا طے ہو گیا۔ حضرات محترم جب مدینہ طیبہ میں قحط پڑا نا ایک موقع پر تو لوگ بڑے پریشان ہوئے، نماز پڑھ کر مسجد نبی سے نکلے تو دیکھا کہ میدان کے اندر اونٹوں کی قطار لگی ہوئی ہے اور اس پر غلہ لگا ہوا ہے۔ مدینے کے تاجر دوڑتے دوڑتے گئے کہ معلوم کرو کہ کس کے اونٹ ہے، غلہ کس نے منگوایا ہے۔ معلوم ہوا کہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منگوایا ہے۔ کہا عثمان غلے کا سودا ہم سے کر لو، دگنی قیمت لے لو۔ کہا کہ نہیں، میرا اس سے زیادہ کا معاملہ طے ہو گیا۔ کسی نے کہا عثمان 3 گنا قیمت ہم سے لے لو، غلہ ہم سے طے کر لو۔ کہا کہ میرا اس سے زیادہ پر معاملہ ہو گیا۔ کسی نے کہا اچھا ایسا کرو عثمان 4 گنا قیمت لے لو، غلہ ہم سے طے کر لو۔ کہا کہ نہیں، میرا اس سے زیادہ معاملہ ہو گیا۔ تاجروں نے کہا کہ اے عثمان مدینے میں ہم سے بڑا تو کوئی تاجر ہے نہیں، اس سے زیادہ قیمت آپ کو کون دے گا؟ فرمایا کہ میرا معاملہ اس سے طے ہوا ہے جو اس سے کہیں بڑھ کر دیتا ہے۔ اور تھوڑی دیر میں مدینہ طیبہ کی گلیوں میں اعلان ہو رہا تھا کہ لوگوں غلہ آ گیا ہے، جس کو اپنی ضرورت کا اناج چاہیے جائے اور لے کر بلا قیمت لے کر چلا آئے۔ حضرات محترم قائد ملت اسلامیہ کو جب یہ رقم پیش کی گئی آپ نے کہا کہ میرا معاملہ طے ہو گیا۔ اس نے کہا طے ہو گیا؟ کہا کہ ہاں، آپ نے آنے میں دیر کر دی، میرا معاملہ طے ہو گیا۔ اور کہا کہ سنو، اٹھو اور دفع ہو جاؤ، ہم تمہاری ساری پیشکش ٹھوکر میں رکھتے ہیں، ہم ایک بار دربار مصطفیٰ میں بک چکے ہیں، جو اپنے نبی کی بارگاہ میں بک گیا وہ تمہارے ٹکڑوں پر بکنے والا نہیں۔ نعرہ رسالہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، عوام اہل سنت۔ حضرات محترم جب قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد درانی کا دستار فضیلت کا اجتماع تھا تو اس میں اعلیٰ حضرت کے خلیفہ علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی شریف تھے، شہزادہ اعلیٰ حضرت علامہ حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی شریف تھے، آپ کے والد گرامی مبلغ اعظم شاہ عبدالعلیم صدیقی علیہ الرحمہ بھی شریف تھے۔ اور ان حضرات نے آپ کی دستار فضیلت کراتے وقت اس پر ہاتھ رکھا تو فیض رضا اگر ملا تو وہ علامہ شاہ احمد درانی کو ملا، اور اس طرح ملا کہ پاکستان میں سنیت کا حوالہ بن گئے، سنیت کی شناخت بن گئے، عشق مصطفیٰ کا حوالہ بن گئے، عشق مصطفیٰ کی شناخت بن گئے، اور لوگوں کو عشق کے راہوں میں چلنا سکھا دیا۔ آج جماعت اہل سنت، سنی تحریک لبیک، دعوت اسلامی اور جتنی تنظیمیں اور جماعتیں ہیں سب کی تربیت اگر ہوئی تو قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد درانی کے گھر سے ہوئی۔ اور آج وہ تمام تحریکیں جو اہل سنت کا مذہبی، آج جتنی سنی تنظیمیں ہیں جو اہل سنت کی نمائندگی کر رہی ہیں ان کو اگر فیض ملا تو وہ علامہ شاہ احمد نورانی کے در سے ملا۔ علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہندوستان کے ایک عظیم عالم دین جو ایک عرصے تک برطانیہ اور مختلف ممالک میں رہے،
اور ورلڈ اسلامک مشن میں علامہ شاہ احمد درانی صدیقی علیہ رحمہ کے ساتھ کام کرتے رہے. اور قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد درانی اکثر غیر ملکی دورے فرمایا کرتے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر تبلیغ کے نام پر ایک تبلیغی جماعت آ کر بھولے بھالے سنیوں کو ورغلا لیتی ہے، تو یہ طے کیا کہ سنیوں کی بھی ایک تبلیغی جماعت ہونی چاہیے. اور علامہ شاہ احمد درانی صدیقی علیہ الرحمہ کی رہائش گاہ پر اجتماع ہوا. علامہ ارشد القادری بھی آ گئے، بڑے بڑے اکابرین بھی آ گئے، اور اس موقع پر لا کر مولانا الیاس قادری کو پیش کیا گیا کہ یہ کام کرنا چاہتے ہیں تبلیغ کا. تو وہ ورلڈ اسلامک مشن جس کا ترجمہ کیا تھا الدعوت العالمیہ اسلامیہ، تو دعوت اسلامی اسی کے ترجمے کا حصہ لے کر ان کے حوالے کیا گیا کہ لیجیے پاکستان میں کام کیجئے. تو دعوت اسلامی ہے تو فیض نورانی ہے. سنی تحریک کے قائد سلیم قادری 1988 میں جب الیکشن لڑ رہے تھے تو جمعیت علماء پاکستان کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہے تھے. اور جب مئی کے مہینے میں ان کی شہادت پر ان کے بعد آنے والوں نے پورے شہر میں کرفیو کے نام پر ہڑتال کروائی، اور اس وقت کی حکومت نے ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا، اور سنی تحریک کے مرکز کو چاروں طرف سے فورسز نے گھیر لیا. بجلی بند، پانی بند، گیس بند. قریب تھا کہ لوگ اندر یا تو بے ہوش ہو جائیں یا مر جائیں، اور کسی کو بھی انتظامیہ جانے نہیں دے رہی تھی. تو اس وقت کے وزیر خارجہ، وزیر داخلہ سے بات کر کر اگر ان کو سہولت دلوائی تو علامہ شاہ احمد درانی نے دلوائی. اور پھر تحریک لبیک کے عظیم مجاہد علامہ خادم حسین رضوی کو اگر فدائے نے خط نبوت کا پنجاب کا اس وقت امیر بنایا تو علامہ شاہ احمد درانی نے بنایا. تو وہ دعوت اسلامی ہو، وہ سنی تحریک ہو، وہ جماعت اہل سنت ہو، وہ تحریک لبیک ہو، جتنی بھی پاکستان اور اس کے اطراف میں سنی تنظیمیں ہیں، ان کی تربیت میں، ان کی تعمیر میں اگر حصہ ہے تو وہ علامہ شاہ احمد درانی کا ہے. یوں کہہ لو کہ یہ فیض رضا اور فیض نورانی ہے جس نے سنیوں پر نور و نور کی برسات کی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اس کرم کو جاری رکھے اور ہمارے اکابرین کی مرقد پر رحمتوں کا نزول فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی طرح مخالف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سنیوں کو متحد ہو کر اس ملک میں نظام مصطفیٰ کی جدوجہد کو تیز سے تیز تر کرنے کی کوشش عطا فرمائے. میں اکثر اپنی گفتگو کا اختتام اس بات پر کیا کرتا ہوں کہ نظام مصطفیٰ کے قافلے میں اگر شامل ہو جاؤ گے، اگر زندگی نے وفا کی، انقلاب کا سورج دیکھا تو بہت بڑی بات، ورنہ کم از کم مجھ جیسا کمینہ میدان حشر میں اگر کسی کے دامن کو پکڑ کر دربار مصطفیٰ میں پیش ہو بھی گیا اور شفاعت کا طلبگار ہوا، اور میرے آقا نے سوال کر لیا کہ میری شفاعت کے طلبگار ذرا یہ تو بتا، جب میری ناموس پر کتے بھونک رہے تھے تو کدھر تھا؟ تو کیا جواب دو گے؟ آؤ نورانی مشن کے امین بن جاؤ، آؤ علماء کے دامن کو تھامو، آؤ ان کے ہاتھ کو مضبوط کرو، اور اس ملک میں نظام مصطفیٰ کی جد و جہد کرو. یہی شفاعت مصطفیٰ کو پانے کا ذریعہ اور یہی عشق مصطفیٰ کا سب سے بڑا حق ہے. اللہ تعالیٰ اس حق کو احسن طریقے پیدا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا